جو ہمارا آج کا کوشچن ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ڈیفائن دا رول آف پروفیٹس ان ہیومن سوسائٹی ایز ریفارمرس. یعنی ریفارمرس کا رول، بحیثیت ریفارمرس پروفیٹس نے ہیومن سوسائٹی کو کیا دیا، یا ان کا ریفارمسٹ رول جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ہیومن سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا کاوشیں یا کیا کیا کوششیں پروفٹس نے کی، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم ریفارم کی بات کریں گے، واٹس ریفارم، تو ایکچولی ریفارم اور ریئیکشن دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہے. پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کو سارا ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو سسٹم ہوتا ہے، اگر اس میں کسی طرح کی خامیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو، ان خرابیوں کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا ہوتا ہے ایک ریئیکشنری اپروچ. ریئیکشنری اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سرے سے ہی ہر ایک چیز کو نکارتے ہیں. تو یعنی جو سوشل ڈس آرڈر یا کیاس، کنفیوژن ریئیکشن سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ ریفارم سے اس کے الٹ نتائج آتے ہیں. ریفارم سے سوسائٹی جو ہے سدھر جاتی ہے، اور ریئیکشن سے ہمیشہ سدھار کے بدلے اور زیادہ کیاس آ جاتا ہے. تو پروفیٹس مین رول واز they never actually went against the existing system of the society، بلکہ جو سوسائٹی میں پہلے سے موجود تھا، جو اچھائیاں انہوں نے دیکھی سوسائٹی میں، ان کو ویسے کا ویسے ہی رکھا، انٹچڈ رکھا، اور جن ایسپیکٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر انہوں نے کام کیا. they were never reactionaries. پروفٹس کبھی بھی ریئیکشنری نہیں تھی، اور نہ کسی بھی ہیومن بینگ کو یہ مطلب اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ کبھی ریئیکشن دکھائے. ہاں، ایک ریسپانسبل سٹیزن ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک ریسپانسبل ایک انسان ہونے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کچھ چیزیں انسان کے جو تصورات کے خلاف ہوتی ہے، یا اس کا جو سیٹ ایک سوچ ہوتا ہے، اس کے خلاف بہت ساری چیزیں اس کو سماج میں دکھتی ہے. لیکن اس کو وہاں پر ایک ریفارمر کے انداز سے کام کرنا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں سماج میں اگر کسی طرح سے کوئی برائی ہے تو اس برائی کو میں کیسے، برائی کا خاتمہ کیسے کروں. ایسا نہ ہو کہ وہ سماج کی برائیاں ختم کرتے کرتے کچھ اور برائیوں کو جنم دے. ایسا کبھی نہیں تھا پروفیٹس کے ساتھ، کیونکہ پروفیٹس نے کبھی بھی they were never جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں breakers of law. they were the makers of law. انہوں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری سکھائی، اور سماج کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کی، اور سماج کو اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کی. This was the primary difference. This is the primary difference between a reactionary and a reformist. ایک ریفارمسٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سماج کے اندر پھیلی ہوئی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت ہی سٹل طریقے سے. جبکہ ایک ریئیکشنری جو ہے وہ سماج کے ہی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، وہ سماج کو ہی چیلنج کرتا ہے. these are two different things. اور کبھی بھی ایسا دماغ میں نہیں لانا چاہیے کہ پروفٹس نے کوئی ایسا کام کیا، انہوں نے سماج کا بالکل مطلب جس کو ہم کہتے ہیں بہشکار کر دیا اور سماج سے بالکل الگ ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ریفارمرز تھے. سماج میں جو ایگزسٹنگ جو بھی چیزیں ان کو ملتی تھی اچھی، وہ ان کو ایز سچ رکھتے تھے. اور ہمارا ایک بہت زبردست کانسیپٹ ہے فقہ میں جس کو ہم تعامل کہتے ہیں. تو تعامل میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آلریڈی عرف میں کوئی چیز عام ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو پروفٹس نے اس کو کبھی بھی اس چیز کو کبھی نکارا نہیں، بلکہ انہوں نے اس پر تعامل کیا اور اس کو رہنے دیا جیسا وہ تھا. بہت ساری ایسپیکٹس ہمیں جو آج عرب سوسائٹی میں ملتی ہے یا اسلامک سوسائٹیز میں ملتی ہیں، وہ ایکچولی وہ جاہلیہ پیریڈ میں بھی وہ ساری چیزیں تھی، اور ان کو چیلنج نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صرف ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جو چیزیں ان کو سماج میں لگی کہ یہ سماج میں بگاڑ کا باعث ہے. So this is the major difference between a reactionary and a reformist. Now let us understand this in this perspective. جو میں نے تمہید کے طور پر آپ کو بتایا کہ ایک ریفارمر اور ایک ریئیکشنری جو ہے اس کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے.
So a reformer aims to bring a social or political system closer to the community's ideals. ہمیشہ جو ریفارمر ہوتا ہے اس کی پہلی کاوش پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سوشل سسٹم کو یا کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو وہ ایک جو سماج میں جو کمیونٹی آئیڈیلز جو ہوتے ہیں، یعنی سماج میں جو لوگوں نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کے قریب ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی سوشل سسٹم کو یا کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بالکل لوگوں کے بالکل قریب ہو کے ان کے آئیڈیلز کو وہ مطلب بہتر ڈھنگ سے بہتر طریقے سے وہ اس کو ٹھیک کرے، اور چاہے وہ کوئی سماجی مسئلہ ہو چاہے کوئی سیاسی مسئلہ ہو۔ سو پروفٹس آر نیور سین ایز ریئیکشنریز، جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ پروفٹس کبھی بھی ریئیکشنری نہیں تھے، پروفٹس نے کبھی بھی رد عمل کے طور پر کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوئی جو بھی کام کیا انہوں نے سدھارنے کی خاطر وہ کیا، کوئی بھی کام وہ جو کرتے تھے، وہ جو پرپوز کرتے تھے کوئی کام سوسائٹی میں، یا جس پر انہوں نے خود کام کیا، جس کے لیے انہوں نے خود تگدو کی، وہ رد عمل کے طور پر نہیں کیا، بلکہ ایک طرح کی انہوں نے سماج کو ٹھیک کرنے کی ایک کاوش تھی، یہ بالکل اس کے الٹ تھا۔ they never broke the law، مطلب they never were reactionaries who break the law. They are seen as defenders or champions of the social order. ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو محافظ تصور کیا جاتا ہے، وہ ایک طرح سے مطلب انہوں نے بہادرانہ طریقے سے معاشرے کو منظم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کبھی بھی معاشرے کو درہم برہم کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسا کہ ریئیکشنریز کا حال ہوتا ہے کہ وہ سماج کو درہم برہم کرتے ہیں ایک ریئیکشن کے طور پر۔ So the real leadership and the prophets is that they were men of a few words having greatest effects with a little global exposure and physical resource. کسی بھی پروفٹ کی لائف کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، ان کے پاس ریسورسز کی بہت کمی تھی، ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، یا مان لیجئے کہ ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں تھے، اور اس کے باوجود چاہے فزیکل طور پر چاہے گلوبل طور پر، یعنی عالمی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو، یا جسمانی وسائل جو فزیکل ریسورسز ان کے دیکھے جائے تو ان کے پاس جسمانی وسائل بھی ویسے اتنے نہیں تھے جس کے ذریعے سے وہ سماج میں کوئی تبدیلی لا سکتے۔ اٹ واز بیسیکلی دیئر کیریکٹر، تو انہوں نے اپنی کیریکٹر اور اپنی ایمانداری کے بلبوتے پر یہ سارا کیا۔ As social reformers, the Prophet's achievement remain worthy of exemplification even to this day. اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹس نے ایک ایسا مثالی کردار ادا کیا کیونکہ ان کی اچیومنٹس اتنی بڑی تھی کہ آج تک لوگ اس کی مثالیں دیتے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی جو عام ہیومن بینگ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بیٹا کسی کا مائک کھلا ہے، مائک بند کرو، بیٹا مائک، منزہ اپنی مائک بند کرو منزہ۔ Okay. So, as social reformers, the Prophet's achievement remain worthy of exemplification even to this day. Okay. As social reformers, the Prophet's achievement remain worthy of exemplification even to this day. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹس جو ہیں وہ آج تک ایک مثالی کردار ان کا سماج میں رہا ہے، اور آج تک اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے اچیومنٹس کیے، انہوں نے اس طرح سے کام کیا کہ جو عام طور پر ہیومن بینگز کے بس کی بات نہیں ہے، وداؤٹ ہیونگ گلوبل ایکسپوجر، وداؤٹ ہیونگ فزیکل ریسورسز، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ایسا ممکن تھا۔ So the social chaos among men in prehistoric societies could surprise even the most ruthless dictators today. اور کب یہ کام کیا پروفٹس نے، یہ بھی اہم ہے۔ جب ہم
ہسٹوریکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پروفٹس کے اچیومنٹس کو دیکھتے ہیں، تو یہ اس زمانے کی مثالیں ہیں جب معاشرتی انتشار اپنے عروج پر تھا. جب آج کل کا اگر آج کل کا بے رحم سے بے رحم ڈکٹیٹر بھی اس زمانے کی معاشرتی حالت سے گھبرا جاتا ہے کہ کتنے خونخوار حالات تھے اس زمانے میں. اس کے باوجود بھی پراپٹس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عزیزوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر ریفارمرز پر کام کیا. سو پاورفل مین ڈیڈ ایز دے پلیزڈ ود دا پور orphans, women and slaves at their mercy. اس زمانے کا حال تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں اس کو آئی پوٹ اٹ ان ادر ورڈز، میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں، بلکہ جس کی لاٹھی، اس کی لاٹھی بھی اور بھینس بھی اسی کی ہو جاتی تھی، بلکہ بھینس والا بھی اسی کا ہو جاتا، جس کی بھینس ہوتی تھی اس کو بھی وہ اپنے اپنے ساتھ ہی ہڑپ کر لیتا تھا. اٹ واز ٹوٹلی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل ایک روتھ لیس سوسائٹی ہوا کرتی تھی. اور جو خاص کر کمزور طبقے ہوتے ہیں، ولنریبل، موسٹ ولنریبل طبقے ہوتے ہیں سماج کے، جن میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ڈیسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، آرفنز جو یتیم لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ویمن فوک، یہ فزیکل اسٹرنگتھ ان کی کمزور ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ، یا جو اس زمانے میں ایک اور طبقہ بھی تھا جن کو ہم سلیوز کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بالکل وہ مطلب جو بھی ان کی مرضی آتی تھی، they were at their mercy. وہ ان کے رحم کرم پر تھے، جیسا ان کا مطلب من کرتا تھا ان کے ساتھ ویسا ہی وہ سلوک کرتے تھے. اور یہ طریقہ ہمیشہ قابل اعتراض ہی ہوا کرتا تھا. یہ آج کی سوسائٹی میں تو اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. These were unrestricted. There was unrestricted polygyny. یا polygyny لفظ ہے. ایک ہوتی ہے پالیگیمی، اکثر بیشتر ہم اس میں کنفیوژن کرتے ہیں. پالیگیمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے، پالیگیمی کا مطلب ہے جب دونوں طرف سے ایک سے زیادہ spouses، یعنی عورت ایک سے زیادہ جو ہے مطلب شوہر رکھے، یا مرد جو ہے ایک سے زیادہ بیویاں رکھے، اس کو پولی گیمی کہتے ہیں. لیکن پولی جینی کا مطلب ہوتا ہے جب مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے. تو اٹ واز ٹوٹلی انریسٹرکٹیڈ. اور اسی وجہ سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس انریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ میں جب اسلام نے قید لگائی 4 کی، تو یہ ریسٹرکشن ہے، یہ پرمیشن نہیں ہے، ریسٹرکشن تھی. اور ہم اس کو پرمیشن سمجھتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں. یعنی سماج ایسا تھا اس زمانے میں کہ پولیجینی ہوتی تھی بالکل، مطلب اس لیول کی کہ جتنی مرضی مرد چاہتا تھا اتنی وہ شادیاں کرتا تھا. تو اٹ واز پرویلنٹ، پولیجینی اٹ واز اے کامن تھنگ. اور مطلب اس میں کوئی تعداد کی کوئی قید نہیں تھی. اور جب اسلام آیا تو اس نے تعداد مقرر کر دی. اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اس ساری ہسٹری کو نظر انداز کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مرد کو 4 مطلب بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے. مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی. اسلام نے ہمیشہ کہا ایک ٹھیک ہے. پھر اسلام نے کیا کیا؟ اسلام ریسٹرکٹڈ ایکچولی دا پولیجینی. اسلام نے پولیجینی کو ریسٹرکٹ کیا، 4 پر لے آیا، جبکہ یہ اس سے بالکل مطلب اس سے تو معاملہ ہی نہیں تھا ایسا کہ مطلب کوئی ریسٹرکشن اس پر ہو. مرد جتنی چاہتا تھا اتنی شادیاں کرتا تھا. اسلام نے اس کو ریسٹرکٹ کیا. اینڈ when I refer to this question، جب کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے تو میں اس کو کلیئرلی یہ بات سمجھاتا ہوں کہ it was a restriction not a permission. اسلام نے کبھی ہی نہیں کہا آپ 4 شادیاں کرو. اسلام نے کہا ایک بہتر ہے. اگر آپ کرنا چاہو گے تو 4 تک ہی کر سکتے ہو. دس is ریسٹرکشن، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پالیجینی تو عام تھی. اینڈ ویمن were treated like property. اور عورتیں تو پراپرٹی کے سما ہوتی تھی، اور مرد اس کو انہیریٹنس میں بھی لیتے تھے. اٹ واز ویری پیتھیٹک فار ویمن، کیونکہ یہ سب سے کمزور ہوتا ہے فیزیولوجیکلی. جب ہم عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ کمزور ہوتی. ویلتھ واز ارنڈ اینڈ سکوانڈرڈ وائا کوشچنیبل مینس. کمائی اور خرچ دونوں بالکل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایک عجیب غریب طریقہ مطلب ان کے پاس ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کا اور کمانے کا.
مطلب اس میں کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی قوانین اس میں نہیں تھے. یہ بالکل مطلب ایک جنگل راج کی طرح ہوا کرتا تھا. ریشزم اینڈ ٹرائبلزم ہے ریمپینٹ. اور جہاں تک بات ہے ریشزم کی، یہ تو مطلب یہ تو عام تھا کہ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. ٹرائبلزم، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ ٹرائبلز کا جو کانسیپٹ ہے، وہاں پر کوئی بھی بات ٹرائب کے خلاف، ٹرائب لیڈر کے خلاف کہیں گے تو یو فورٹیفائڈ یور لائف. بالکل مطلب وحشی درندگی کے حساب سے سماج کو چلایا جاتا تھا. اینڈ ٹرائبل ڈسپیوٹس وڈ ارائز آفٹن. اور اکثر بیشتر جو تھے یہ قومیں آپس میں لڑتی تھی، یہ باغی جو یہ ٹرائبلز ہوا کرتے تھے، یہ بہت زیادہ آپس میں لڑتے تھے. اینڈ وڈ بی سیٹلڈ آن اسپر آف دا موومنٹ بائی دا سورڈ. اور ان کا حل جب آپس میں وہ گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتی تھی آپس میں، تو اس کا حل تو پھر تلوار کے ذریعے ہی نکالا جاتا تھا. ان کے یہاں تو بات چیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی سین وائس وہاں ہوتی ہی نہیں تھی. اٹ واز پرافٹ ایکچولی جس نے کانسیپٹ دیا کہ صلح ہو سکتی ہے، آپ ٹریٹی بنا سکتے ہیں. اٹ واز ٹوٹلی ان نون ٹو عربs. اور ان چیزوں کی طرف ہماری کبھی دھیان ہی نہیں جاتی ہے کہ مطلب پروفٹس نے کس باربرک قوم کے اندر اس طرح کے ریفارمز کر دی، جس قوم کو تصور ہی نہیں تھا ٹریٹی کیا ہوتی ہے، معاہدہ کیا ہوتا ہے، صلح کیا ہوتی ہے. دے ایکچولی مطلب وہ کوئی بھی مسئلہ ایکچولی حل کرتے تھے تلوار کے زور پہ. اور پرافٹ نے ان کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا. اور بہت سارے انہوں نے ایسے ٹریٹیز کیے، ایسے اقدامات کیے جن کے ذریعے سے بالکل کلیئر پتا چلتا ہے کہ جیسے آج ہم ہیومن سوسائٹی میں مطلب سانس لے رہے ہیں، اس سے بھی اعلیٰ اور اعلیٰ و ارفع درجے کی سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کریٹ کی. اور باقی انبیاء بھی اس میں پیش پیش ہیں. سو بلڈ فلوڈ لائک وائن. یہ تو بالکل شراب کی طرح بہایا جاتا تھا. مطلب دیر واز نو، کوئی قید نہیں ہوتی تھی. مطلب میں نے پہلے بھی کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی نہیں، بلکہ بھینس والا بھی اسی کا ہو جاتا تھا، بھینس بھی اسی کی، لاٹھی بھی اسی کی، اور بھینس والا بھی اسی کا ہو جاتا. مطلب جو جو جس پر زور آور ہو جاتا تھا وہ اس کو مار ڈالتا تھا. بالکل اس کا کوئی اس کے لیے کوئی قوانین نہیں تھی، کوئی نہ کوئی بین الاقوامی تصور اس زمانے میں تھا، نہ کوئی بین الاقوام کوئی تصور تھا، یعنی لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اس کا تصور نہیں تھا. بالکل کوئی تصور نہیں تھا ان چیزوں. بائی by spilling minimal or no blood as compared to other historic revolutions, prophets had transformed extremely hot-blooded and barbaric men into humble believers who prayed together indiscriminately shoulder to shoulder. پھر جب ہم پروفٹس کا ریولوشن دیکھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ سماج میں ایسے تتو ہمیشہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں ایک آنکھ نہیں باتی جو پروفٹس کرتے تھے. لہذا انہوں نے ان کے خلاف اقدامات کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ پرافٹس کو بھی کئی کہیں 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 جگہوں پر جو ہے ان کو بھی لڑائیاں لڑنی پڑی، ان کو بھی جنگیں کرنی پڑی، ان کو بھی مطلب خون بہانا پڑا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کس حد تک بدلی، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اور کلیئرلی یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہارڈ بلڈڈ پیپل تھے، یعنی گرم مزاج، گرم خونخوار مرد جو تھے سماج کے، وہ اتنے ہمبل بلیور بنے، اتنے عاجز مومن ان کو بنایا پرافٹس نے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے اب اللہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنا سر رکھتے ہیں. اٹ واز ناٹ پاسبل. اگر ہم دیکھیں گے سوسائٹی کو، دیکھیں گے اچھی طرح سے اینالائز کریں گے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ایسے لوگ یہ کریں گے. دے وائر مطلب اگر یہ بات مطلب جس کو ہم کہیں گے، اگر صحابہ کی زندگی آپ جاہلیہ میں دیکھیں گے، دے وائر گینگسٹرز، دے وائر گینگسٹرز. اور ان کو اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مطلب اتنی ان کی تعلیم و تربیت کی، اس طرح سے ریفارم کیا ان کو کہ they became the humble believers. اتنے عاجز اور اتنے اتنے مطلب اتنے شریف النفس اور شریف الطبع ہو گئے کہ اللہ ہی مطلب ان کی اب مثال ہی نہیں ملتی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے، جھانکنے کی کوشش کریں گے، they were ready to this flow the blood.
اور جیسا ہم جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہ گھر سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا ایک پیکر بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. دس از دا ہائٹ آف تھنگز، دس از دا ریفارمیشن. جہاں ایکچوئل ہیومن بینگز جو تھے، ہارٹ بلڈڈ ہیومن بینگز، بہت گرم مزاج اور خونخار بار بریک پیپل، they were turned into humble believers. This is the real reform. This is the real reform. اور اس کی کوئی مثال دنیا میں پیش نہیں کر سکتا ہے پروفٹس کے علاوہ. So, they encouraged and facilitated the care and tutelage of orphan children who in turn became the facilitators of social justice. اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ یہ لوگ جو کل تک ظلم جبر کرتے تھے کمزور طبقوں پر، آج یہی لوگ انہی آرفن چلڈرن کے اوپر ان کو ایسی سہولتیں فراہم کی، ان کے ایسے فیسیلیٹیٹرز، ان کی ایسی نگہداشت کی، ان کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ آگے چل کر جو عدلیہ اور انصاف قائم ہوا وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہوا. یعنی جو ان کی تربیت میں آئے یہ کمزور لوگ، یعنی آگے چل کر وہ لیڈر بنے، کمزور لوگ لیڈر بنے، آگے چل غلام لیڈر بنے آگے چل. اتنا زیادہ ان لوگوں کی تربیت ہو گئی کہ انہوں نے ان کو اپنایا اور اتنی زیادہ نگہداشت کی، اتنی زیادہ پرورش کی کہ یہی لوگ کل سوشل آرڈر کے چیمپئنز بنے. تو ٹوٹلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹاپسی ٹروی ہو گیا ہسٹری میں. سو پروفٹ یوسف went through a tough life to achieve this goal in Egypt. اب ہم اگر مثال کے طور پر ہم دیکھنا چاہیں گے تو پروفٹ یوسف علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو مصر میں جہاں پر مطلب خونخار بادشاہ حکومت کرتے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اس گول کو اچیو کیا. اور آپ نے اس پر جو بنی ہوئی وہ فلم وغیرہ بھی دیکھی ہوگی یوسف علیہ السلام پر جو مطلب وہ فلم بنائی گئی، تو آپ اس میں آپ کو ایک گلمپس آپ کو ملے گی کہ کس طرح کی سٹرگل یوسف علیہ السلام نے کی اس سماج کو تبدیل کرنے کے لیے. And Prophet Musa gave away all luxuries of his life and became a fugitive. اور اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا مصر میں، تو وہاں پر وہ لوگ جو اس کی کمیونٹی تھی یا جو وہاں پر جو کمزور طبقہ جو سلیوز وہاں پر جو تھے، جو بنی اسرائیل جن کو وہاں پر غلام بنایا گیا تھا، ان کے لیے وہ باغی ہو گیا، ان کے لیے باغی ہو گیا. اس نے اپنا سارا مطلب جو اپنی جو شاہانہ زندگی تھی اس کو تیاگ کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور باغی ہو گئے. کل تک جس فرعون نے اس کی تربیت کی تھی، جو اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھ رہا تھا، آج وہ اسی کے خلاف ہو گیا کمزوروں کی خاطر. He faced the most evil tyrant pharaoh of the history for the cause of slaves. کمزوروں کے لیے اس نے اتنی بڑی طاقت کو للکارا جو اس زمانے کا سب سے پاورفل انسان تھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. سو دا ریشزم واز آلسو ایلیمینیٹڈ. اب انہوں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جو ریشزم جو پنپتا ہے سماج میں، جو ایک طرح کی نابرابری ہوتی ہے کہ یہ ہم سے کم ان کا خون ہم سے کم برتر ہے، تو جس کو ہم ریشزم کہتے ہیں، تو یہ ریشزم کے خلاف انہوں نے اتنا لڑا کہ اس کو ٹوٹلی ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے اپنی سوسائٹیز میں سے پروفٹس نے. Prophets encouraged intermarriages between the offsprings of freed slaves and the descendants of nobility. اکثر بیشتر پروفٹس نے ایسا کام کیا جو شاید آج کے سماج میں بھی ناممکن ہے کہ جو غلام لوگ جو غلاموں کے بچے تھے ان کی شادیاں انہوں نے نوابوں کی فیملیوں میں کر دی. اور یہ سماج میں آج بھی اس کو مطلب ناممکن سمجھا جاتا ہے، آج بھی یہ ممکن نہیں. آج بھی لوگ اس چیز کو ایون یہاں تک کہ آج بھی ذات پات دیکھی جاتی ہے اس بارے میں اس معاملے میں، لیکن پروفٹس نے کر دیا یہ اپنے زمانے میں. Prophets were able to motivate men and women, especially those in influential positions of authority, to kill their ego and fear only Allah in open and secret. پروفٹس نے ایسا موٹیویٹ کیا لوگوں کو، اس طرح سے ان کو سمجھایا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، کہ
آپ اپنی اتھارٹی سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ کے تابع ہو جائیں، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈریں کھلے میں بھی، اور جب آپ کہیں پر سیکرٹ ہو، رازداری میں بھی، آپ اللہ سے ہی ڈریں۔ اس طرح کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا سماج۔ So that is why even behind the closed doors of their private homes, they no longer dared to oppress or mistreat any orphan, slave or child in their care. یہی وجہ ہے کہ کسی کے سماج، کسی کے گھر کے اندر یا کسی سماج میں جو کمزور طبقہ جو وہاں پر جس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کو گھر کے اندر بھی ویسا ہی ٹریٹمنٹ ملتا تھا جیسا سماج میں باہر ملتا تھا، چاہے وہ آرفنز تھے، چاہے وہ سلیوز تھے، چاہے وہ چلڈرن تھے، کوئی بھی جو بھی، یا عورتیں تھیں، ان کو گھر کے اندر بھی اب وہی حقوق ملنے لگے جو ان کو سماج میں ملتے۔ یعنی کیونکہ انسانوں کے اندر اللہ کا خوف اس حد تک پروفٹس نے ڈال دیا کہ لوگ اندر بھی اور باہر بھی اب اللہ کے سامنے ہمبل بلیورز ہو گئے، عاجز مومنوں کی طرح۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، آرفنز کے ساتھ اگر میں خفیہ رازداری میں بھی کوئی گڑبڑ کروں تو اس کے بارے میں مجھے اللہ سے بات کرنی، اللہ سے مجھے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، لہذا مجھے نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ So they changed totally their lives. So entire books can be written about how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was almost single-handedly responsible for changing the social status of women in Arabia during his 23-year tenure as Prophet sallallahu. اور اب اگر ہم ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ دو پرافٹس کی ہم نے بات کی، یوسف علیہ السلام کی بات کی، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی۔ اب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو 23 سال کی ان کی زندگی میں انہوں نے اکیلے سنگل ہینڈلی کیا کیا کیا، خاص کر ٹو چینج دا اسٹیٹس آف ویمن، تو عقل حیران ہو جاتی انسان۔ Women in Arabia went from being owned, inherited, and treated as properties of men to becoming autonomous, bold, outspoken, intellectual, and productive members of the society. اگر ہم دیکھیں گے تلنا، جس کو ہم کہتے ہیں تلنا کریں گے، موازنہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب میں عورتوں کی حالت یہ تھی، they were inherited، ان کو وراثت سمجھا جاتا تھا، they were treated as properties، ان کو گھر کی کماڈیٹیز سمجھا جاتا تھا، اور ان عورتوں کو جن کو کل تک سماج میں پراپرٹی کی بھی حیثیت نہیں تھی، ان کو مطلب عام چیزوں کی طرح دیکھا جاتا تھا سماج میں، انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختار بنایا، بولڈ بنایا۔ اس کے علاوہ آؤٹ سپوکن، اب یہ سماج میں پیر مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیروں پر کھڑے ہو کے بات کرنا، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے بات کر، تو یہ کسی بھی معاملے میں، اور انٹلیکچوئلز یہ بنی بہت ہی مطلب جو صحابیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، خاص کر ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکیلی امت کا آدھے سے زیادہ فک جس کے مرہونی منت ہے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہے ایمانسپیشن آف ویمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو اتنا پروڈکٹیو سوسائٹی کے لیے بنایا کہ ان کے بغیر آج ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اسلام کا کانسیپٹ کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ مسلم ویمن بیکیم اسکالرس، اس سے پہلے عورتیں ایک کماڈیٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اٹ کوڈ بی سم اوفینسو اسٹیٹمنٹ، لیکن ہسٹری اس کے بیک اپ پر ہے، ہسٹری سے یہ بات بالکل واضح ہے، کوئی چیز اس سے کوئی شخص اسے انکار ہی نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسکالرس میں تبدیل کر دیا۔ اینڈ دا ہائیسٹ رینک از our مدر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنی عورتیں، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے کتنی عورتیں جو ہے وہ ہیومن ہسٹری میں ان کا بحثیت اسکالر
بڑے فقہا کے طور پر ان کو لیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پر جو ہمارے علماء ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں. بٹ دیر از اے بگ ہسٹری آف ویمن اسکالرشپ ان اسلام. اور یہ اصل میں اگر ہم دیکھیں گے وہ کردار ان عورتوں کا ہی ہے جو جنہوں نے ایسے عالموں کو جنم دیا جو بعد میں اتنے بڑے مطلب جو ٹارچ بیئررز ماڈرن ایجوکیشن کے بنے. And they were not only scholars among the women, there were business owners. There were religious teachers like Aisha Amma. There were writers جنہوں نے کتابیں لکھی اس بارے میں. And preachers, jurists, فقہا بنی عورتیں جن سے باضابطہ لوگ مسائل پوچھتے تھے. اور اس کے بارے میں تو جو ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب جو ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے اس پر شاید 13 ولیوم کی بک لکھی ہے جو عورتوں کے بارے میں کہ کیا کیا کنٹریبیوشن اسلام میں. انہوں نے شاید 2-2.5 ہزار عورتوں کے بارے میں ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں کمپلیٹ لکھا ہے کہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کی زندگی. بٹ وی ڈونٹ نو دیٹ از اے سیکنڈری کوشچن. ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں, وہ الگ بحث ہے. اینڈ ایون وارئرز آن دا بیٹل فیلڈ, حضرت کھولا کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے مردوں کی طرح مطلب بیٹل فیلڈ میں آتی تھی. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری مثالیں تبھی ممکن ہے جب پروفیٹس نے ان جو کمزور سے کمزور طبقے جو سماج کے تھے ان کے اپنے زمانے کے, ایون ابھی تک تو یہ مسائل ہیں ہمارے یہاں, ابھی تک تو مطلب کمزوروں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو ہے قوانین کی مطلب تعلیم بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہے اور بہت ساری چیزیں, بہت ساری آرگنائزیشنز ان کے لیے کام کرتی ہیں. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب یہ تصور ہی نہیں تھا, قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. قانون ہوتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بینس. اور این جی اوز یا باقی کوئی سوشل ریفارمس موومنٹ ان کا تو تصور ہی نہیں تھا. اکیلا کوئی پروفٹ اٹھتا تھا, وہ اکیلے یہ سارا کام کرتا تھا. آج تو بہت ساری این جی اوز مل کے کوئی کام کرتے ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے, پھر بھی سماج میں بہت ساری کمزوریاں رہتی ہیں. لیکن پروفٹس نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا, انہیں اس طرح سے یہ ماحول ڈیولپ کیے کہ سماج میں اس طرح سے کلیئرلی لگتا ہے کہ ناممکن تھا اس زمانے میں, کیونکہ حالات ہی بالکل دیگرگوں تھے, حالات ہی بالکل الٹے تھے. سو آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ پروفٹس کا یہ جو بہت ہی زبردست رول رہا ہے سو فار ایز دا ریفارم سوشل ریفارمز آر کنسرن. تو اب اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنی کوائریز.